لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا ضروری اور بنیادی ستون اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود، خالق و مالک نہیں ہے، اور شفیع المذنبین، امام المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ شہادت، یہ گواہی اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور اساسی ستون ہے، اور اس کے بعد والے 4 ستون در حقیقت ارکان اسلام ہیں، اور ان میں سے ایک نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج اور پھر زکوٰۃ ہے۔ ارشاد پاک کا مفہوم یہ بنا کہ یہ 5 ستون جو انسان قائم رکھے گا اس کا اسلام قائم رہے گا۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن اسلام ہے حج۔ آج کل حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ قرآن حکیم نے حج کے مہینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے معلوم مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اصل ساری عبادات جو حج کی ہیں وہ تو ذی الحج میں ہی ادا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کے دونوں مہینوں کو بھی حج کا مہینہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اس میں حج کی تیاری اور حج کے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ حج ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ وہ بندہ جو پوری طرح نماز کا پابند نہیں، وہ بندہ جو پوری طرح روزے کا پابند نہیں، وہ مسلمان جو پوری طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند نہیں، اس کے دل میں بھی شدید تڑپ ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے حج کی عبادت کر سکے۔ حالانکہ نماز میں مشقت کم ہے، حج میں تکلیف اور مشقت زیادہ ہے۔ روزے میں مشقت اور تکلیف کم ہے، حج میں تکلیف اور مشقت زیادہ ہے۔ زکوٰۃ میں تھوڑے سے پیسے اللہ کے راستے میں دینے پڑتے ہیں، جبکہ حج آج کل کی مہربان حکومتوں کی وجہ سے اور نالائق پالیسی سازوں کی وجہ سے بہت مہنگی عبادت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ کب وہ دن آئے، کب وہ لمحہ آئے، کب وہ گھڑی آئے کہ وہ بھی اللہ کا گھر دیکھے جا کے اور روضہ رسول سے اپنی
آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو ایک شوق والی عبادت ہے، ایک عشق و محبت والی عبادت ہے حج۔ اور خود حج کا اگر جائزہ لے، حج کے افعال کا، حج کے اعمال کا، تو اس جائزے میں ہمیں نظر آئے گا کہ حج کا ایک ایک رکن ایک عاشقانہ سا پہلو لیے ہوئے ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے شوق، جذبے اور محبت کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے وسیع اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں، تو شوق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ احرام دو انسلی چادروں کو کہتے ہیں، سفید لباس، سفید رنگ کی وہ دو چادریں جسے ایک عازم حج اپنے اوپر اوڑھتا ہے، تو یہی لباس ہی ایسی چیز ہے جس سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ اپنی پسند کا لباس چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا لباس اتار دیا، اپنا فیورٹ رنگ اتار دیا، سب کچھ ایک طرف رکھ کے دو انسری چادریں بندہ اپنے اوپر زیب تن کرتا ہے، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ والہانہ انداز میں ایک عظیم ذات کے پیش ہونے جا رہا ہے۔ اور خود یہ جو احرام ہے، یہ جو دو انسلی سفید چادریں ہیں، یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ رب العالمین کے ساتھ جو ہم نے ملاقات کرنی ہے، وہ اصل ملاقات تو ہونی ہے موت کے بعد، اور اس موت کے سفر کی تیاری بھی سفید لباس سے شروع ہوتی ہے، یعنی کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کفن میں لپیٹ کے اللہ کے پاس انسان پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح یہ احرام کی دو انسلی سفید چادریں بھی اس کفن کی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح وہ سفر تیرا سفید لباس میں شروع ہوگا، اسی طرح عاشقانہ اور والہانہ یہ سفر بھی سفید لباس میں شروع کر، اور احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس احرام کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر چند حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، احرام باندھنے کے بعد اپنے بدن کا کوئی بھی بال کاٹنے کی اجازت نہیں، احرام باندھنے کے بعد اپنی منکوحہ سے جائز نفسانی خواہشات پوری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، یہ بات لازم ہو جاتی ہے، خوشبو نہیں استعمال کرنی ہوتی۔ اور اسی طرح عورت جس کو حکم ہے کہ اپنا پورا جسم چھپا کے رکھے، اپنا چہرہ چھپا کے رکھے، تاکہ اپنی آواز بھی پردے میں رکھے، اس کو بھی حکم ہے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ بھی اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی، اس نے بھی کھلے چہرے کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں وہاں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ احرام اس عاشقانہ اور والہانہ عبادت کی ابتدا ہے، اور اس کے بعد جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ایک ایک رکن حج عشق و محبت کی داستان اور شان لیے ہوئے ہے کہ دیکھیے بیت اللہ شریف ہے تو اس کے ارد گرد طواف کرنا ہے، چکر لگانے ہیں، اور یہ چکر ایسے انداز سے لگانے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے۔ اور طواف خود ایک ایسی عبادت ہے کہ ارشاد پاک میں آیا ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں میلین اخضرین دو سبز ستون ہیں، ان کے درمیان دوڑنا ہے، اور وہ دوڑنا ایسا ہوتا ہے جیسے واقعتاً ایک عاشق اپنے محبوب کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے،
यहाँ के बड़े बड़े संजीदा लोग, बड़े बड़े मतानत वाले लोग, बूढ़े लोग, और जिन्होंने कभी दौड़ के नहीं देखा होता, वहाँ वो भी दौड़ रहे होते हैं। इस सतून से दौड़े वहाँ गए, वहाँ से आए इस तरफ आए, और इसके बाद फिर मैदान अरफात है, मैदान मिना है, मैदान मुज़दलिफ़ा है। तो उन मैदानों में भी ऐसे अंदाज से हाजिर होना है, पैदल चल के जाना है, और कोई अपने ऊपर गर्मी से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं करना, और एक मैदान में ठहरना है, फिर दूसरे मैदान में ठहरना है, फिर तीसरे मैदान में ठहरना है। तो ये सारे अफ़आल हज, सारे अरकान हज एक इश्क व मोहब्बत की शान लिए हुए हैं जो बंदा अपने रब के साथ जाहिर करता है। और कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं आपको नजर आएगा जिसमें हज का शौक ना हो, जो हज के लिए तड़पता ना हो। मुमताज मुफ्ती हमारे मुल्क का एक कलमकार था, उसने वो बैतुल्लाह के हज को गया तो सफरनामा हज लिखा है उसने, तो उसमें उसने, आप सुनकर इसको थोड़ा सा हिलाएं मेरा ख्याल, ठीक, आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने अपनी किताब में लिखा है कि एक ये इबादत का शौक कितना होता है, हज का शौक कितना होता है कि उसने लिखा है कि एक कस्बी औरत थी, एक तवाइफ थी, उसने अपने उस, हालांकि वो हराम की कमाई है, जिस्म फरोशी हराम का काम है, हराम की कमाई है, लेकिन वो शौक का इजहार करने के लिए लिखता है कि उसने अपना जिस्म बेच कर एक रकम इकट्ठी की और बैतुल्लाह के हज को गई थी। तो लोग कर्ज लेके भी जाते हैं और शौक से जाते हैं, और जाकर वहाँ एक तवील मुशक्कत की वो इबादतें हैं सारी ही वो उनका को अंजाम देते हैं। तो दरअसल हज अल्लाह ने रखा ही इस इश्क व मोहब्बत को जाहिर करने के लिए है। और वहाँ जो भी जाते हैं, आप में से जो गए होंगे वो मेरी तस्दीक करेंगे, और जो नहीं गए अल्लाह उन सबको ले जाए और उनके दिलों में ये शौक फिरोज़ा करे और जवान करे ये शौक कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके और रोज़े रसूल से अपनी आंखें ठंडी कर सके। तो जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि लज्जत हज सिर्फ वही जान सकते हैं। हज के अफ़ाल, अरकान, वहाँ की इबादात का मज़ा जो है, जो अपने रब के साथ कुर्ब का एहसास होता है, जो अपने रब के साथ नज़दीकी का एहसास होता है वहाँ जाकर, वो सिर्फ उन लोगों को ही मालूम है और वही बयान कर सकते हैं जो इस लज्जत से नफ़ायाब हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए और सबको ये सआदत नसीब फरमाए। बहरहाल एक एक रुकन, एक एक फेल, वहाँ की एक एक इबादत एक आशिकाना और वालिहाना सा पहलू लिए हुए है। हज का महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह के पसंदीदा लोग जिनको अल्लाह ने इजाज़त दी, जिनको तलब किया, वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहाँ हज का एक आम सा अहम सा पहलू जो आज आखिर में हमने पढ़ना था वो ये है कि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि इत्तिफाक और इत्तिहाद और इज्तिमाइयत की शक्ल नजर आती है कि वहाँ बादशाह है, अमीर है, फकीर है, वजीर है, गरीब है, सबका लिबास एक जैसा अल्लाह ने कर दिया और किसी को कोई खास प्रोटोकॉल नहीं दिया कि आप किसी मुल्क के बादशाह हैं तो आपको एहराम के बगैर हज करने की इजाज़त है, ऐसा नहीं, बल्कि यकसानियत, इत्तिफाक और इत्तिहाद का एक नमूना पेश करता है। कोई बादशाह वहाँ बादशाह नहीं होता, कोई अमीर अमीर नजर नहीं आता, कोई गरीब गरीब नहीं नजर आता, सब एक ही लिबास में नजर आते हैं और सब एक जैसे ही रुकन अदा करते नजर आते हैं। जो
کہ وہاں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی عظیم اور لذت بھرا پیغام یہ دیا ہے کہ وہاں سب کا ترانہ، سب کا نعرہ اور سب کا تلبیہ بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ تو یہ ترانہ امیر کی زبان پہ بھی، غریب کی زبان پہ بھی، بادشاہ کی زبان پہ بھی، اور جو بالکل جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوتا اس کی زبان پہ بھی یہی، اور اسی طرح زبانوں کا فرق بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اردو بولنے والا ہے تو وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، پشتو بولنے والا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بھی بول لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ امریکی مسلمان ہے، انگلش زبان ہے مادری، لیکن وہاں پہنچ کے ساری زبانیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور یک زبان ہو کے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ افریقی اور نسل کوئی سیاہ فام ہے تو وہ بھی اپنی رنگت بھلا کر، اپنی زبان بھلا کر، اپنا لہجہ بھلا کر وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عالمی ترانہ، یہ عالمگیر نغمہ اور یہ عالمگیر تلبیہ، وہ تلبیہ ہے، وہ نعرہ ہے، وہ ترانہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دین دیا، جو امام الانبیاء ہے، جو امام صفِ انبیاء ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، جب انہوں نے بھی 4 عمرے ادا کیے اور ایک حج ادا فرمایا تو ان کا ترانہ، ان کا تلبیہ اور ان کا نعرہ بھی یہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک۔ مل کے بولیے ذرا، یہاں یاد تازہ ہو جائے، جو ہو کے آئے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور جو نہیں گئے ان کے دلوں میں حسرت جو ہے وہ جاگ جائے گی۔ تو امام الانبیاء کا ترانہ، تلبیہ اور نعرہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور امام الانبیاء کے بعد جانشین پیغمبر، سسر رسول جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صدیق اور عتیق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پہ سب سے پہلے جلوہ افروز ہوئے۔ وہ بھی جب حج پہ گئے، جب انہوں نے بھی عمرہ کیا تو صدیق اکبر کا ترانہ، صدیق اکبر کا تلبیہ، صدیق اکبر کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا، جو مراد پیغمبر ہے، اور جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، لیکن اگر اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو کائنات انسانی میں ایک ہی شخصیت اس قابل تھی کہ میرے بعد اگر نبی بننا ہوتا تو وہ فاروق اعظم بنتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کبھی حج کو گئے، جب کبھی عمرہ پہ گئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تلبیہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نعرہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ترانہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے سیدنا عثمان غنی، کامل الحیاء، جامع القرآن، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری کائنات انسانی میں وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں عقد میں دی گئیں یہ کے بعد دیگرے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نعرہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تلبیہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ترانہ بھی کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور ان کے بعد
شیر خدا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو فاتح خیبر ہے، جو داماد پیغمبر ہے، وہ بھی جب بھی حج کو گئے اور جب بھی عمرہ ادا کیا تو فاتح خیبر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تلبیہ، ان کا نعرہ اور ان کا ترانہ کیا تھا؟ مل کے ذرا بولیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور ان کے بعد آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین جناب حسن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب کبھی حج پہ گئے، جب کبھی عمرہ پہ گئے تو ان کا ترانہ، ان کا تلبیہ اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور شہید کربلا جن کا سفر کربلا شروع ہی مکہ سے ہوا تھا، جب کبھی وہ بھی حج پہ گئے، جب کبھی وہ بھی عمرہ پہ گئے، ان کا نعرہ، ان کا ترانہ، ان کا تلبیہ بھی کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اس کے بعد آپ 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا عالمی اور عالمگیر نعرہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور آج ابھی اگلے ماہ میں جب حج ادا ہوگا تو اس وقت بھی پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان، کیا عرب، کیا عجم، کیا افریقہ، کیا ایشیا، کیا اردو، کیا پشتو اور کیا انگلش، سب مل کر کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو مسلمانوں کا نعرہ یہی ہے، مسلمانوں کا ترانہ یہی ہے، مسلمانوں کا تلبیہ یہی ہے۔ اور اس کا جو معنی ہے اس میں بڑی لذت ہے کہ ایک انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ لبیک میں حاضر ہوں میرے اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان شرک کی تردید کر کے کرتا ہے۔ عرب و عجم کے سارے مسلمان وہاں جا کر کم از کم ضرور کہتے ہیں کہ لا شریک لکا، کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی مشکلیں حل کرنے والا، نافع بھی تو، زار بھی تو، رازق بھی تو، مالک بھی تو، خالق بھی تو۔ تو یہ اعلان، یہ نعرہ، یہ تلبیہ، یہ ترانہ مسلمانوں کا عالمی ترانہ ہے جو حج کی عبادت میں زور و شور کے ساتھ، وہاں حکم ہے کہ زور سے پڑھا جائے، بلند آواز سے پڑھا جائے، اور پوری دنیا میں پھر میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے یہی ترانہ، یہی تلبیہ اور یہی نعرہ گونجتا ہے۔ اور اس گونج میں مصنوعی نعرے دفن ہو جاتے ہیں جو نہ اللہ کے رسول نے لگائے، جو نہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی صحابی نے لگائے، نہ کسی امام نے لگائے، جو میڈ ان پاکستان ہے۔ وہ سارے نعرے اس عالمی اور عالمگیر ترانے، تلبیہ اور نغمے میں پھر دفن ہو جاتے ہیں، اور یہی نعرہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ آخر میں بھی پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ رب العالمین جو ایک دفعہ گئے ہیں ان کو بار بار لے جائے، اور جن کی ابھی حسرتیں باقی ہیں اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے بلا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔